میں نے وہ خط فوراً ضائع کر دیا اور اپنے سیل میں اس طرح آ کر اپنے بستر پر گرا جیسے کوئی ہزاروں میل کا لمبا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہانپ ہانپ کر بے بس ہو چکا ہو۔ لیکن یہ کیفیت وقتی تھی، پھر میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پونم کی محبت نے مجھے جینے کی نئی امنگ دی تھی، میرے ڈاواں ڈول ذہن کو عمل کی راہ پر گامزن کیا تھا۔ میں خود کو اس لمحے کے لیے تیار کرنے لگا جب مجھے محبت کی اس وینس کا سامنا کرنا تھا۔ اس روز جب مجھے عدالت میں پیش ہونے کے لیے جیل نمبردار لینے آیا تو جیسے زمین نے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ میرے قدم من من کے بوجھل ہو رہے تھے، بار بار ایک ہی سوچ مجھے پریشان کیے دے رہی تھی، میں پونم سے سامنا کیسے کر پاؤں گا؟ اور آخر وہ لمحہ بھی آ ہی گیا۔ پرکاش نے جان بوجھ کر ایسا موقع منتخب کیا تھا۔ ہم تاریخ بھگت کر واپس جا رہے تھے، میں بس کے کونے والی سیٹ پر سر باہر نکالے بیٹھا تھا جب لوگوں کے ہجوم میں میری نظر اس وفا کی دیوی پر پڑی۔ سفید ساڑی میں ملبوس وہ پرکاش کا سہارا لیے کھڑی تھی۔ مجھ پر نظریں پڑتے ہی اس کی آنکھوں نے پتلیوں نے حرکت کرنا بند کر دی۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے دیکھتی رہی۔ یہی تھا ہجرت کر جانے کا لمحہ۔ تب میری توانائیاں، تربیت، چالاکی، ہوشیاری سب ہی تو مجھے اس کے حضور اکیلا چھوڑ گئیں۔ سارے سبق مجھے یاد تھے لیکن فرار کی راہ نصب نہیں تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیے۔ مبادا اس الپسرا کی تصویر دھندلی پڑ جائے، میں اسے ذہن کے کسی ایسے گوشے میں محفوظ کر لینا چاہتا تھا جہاں سے لاکھ کھرچنے کے بعد بھی اسے مٹا نہ پاؤں۔ ان لمحوں کو میں اپنی شریانوں میں محفوظ کر لینا چاہتا تھا تاکہ خون کی گردشیں اس سراپے ایثار و وفا کو میرے اندر ہمیشہ زندہ رکھیں۔ ڈرائیور نے ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھا تو محبت کی پار بتی نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ مجھے الوداع کہہ رہی تھی۔ اگلے جنم تک کے لیے اسے اب بھی وشواس تھا کہ ہم اگلے جنم کے ضرور ملیں گے۔ میری آنکھیں یوں چھلکیں جیسے ساون کی برکھا اچانک برسا کرتی ہے۔ آنسوؤں کے یہ تیز دھارے جانے کتنی آہن پوش چٹانوں کا سینہ چیر کر بہر آئے تھے۔ یہ میری بزدلی نہیں تھی، مجھ میں برداشت کا بڑا حوصلہ تھا۔ بے حوصلہ ہوتا تو وہیں مر جاتا۔ میں ان آنسوؤں کے لیے خود سے کبھی شرمندہ نہیں ہوا۔ یہ تو نذرانہ عقیدت تھا جو میری آنکھیں اس شہید وفا کے حضور پیش کر رہی تھیں۔ یہ آنسو تو محبت کی معراج تھے، سات سمندر ان کے آگے ہیچ ہیں۔ جب تک بس نے اگلا موڑ نہ کاٹ لیا میں گردن موڑے اسے دیکھتا رہا۔ میں بھی رونا چاہتا تھا، بچوں کی طرح بلک بلک کر، دھاڑے مار مار کر اپنی محبت کا مرثیہ الاپنا چاہتا تھا، لیکن میں کس کے گلے لگتا؟ کون مجھے تسلیاں دیتے؟ میں کتنا اکیلا تھا، کتنا تنہا تھا میں۔ اپنا دیس یاد آ گیا ہوگا میاں جی، میرا ساتھی جو میرے ساتھ ہی ہتھ کڑی سے لیس تھا، میری طرف ہمدردی سے دیکھنے لگا۔ برے کام کیے تو یہ دن دیکھنا پڑا، اب روتے کیوں ہو؟ حوصلہ کرو، کوئی بات نہیں، ہمارے بھی اس طرف گرفتار ہیں، سب کو آخر اپنے گھروں کو لوٹنا ہے۔ ہری گارڈ کے ایک گیانی قسم کے سپاہی نے مجھے کہا۔ میں خاموشی سے سر جھکائے وہاں موجود دوسرے حوالاتیوں کی ریمارکس سنتا رہا۔ کوئی مجھ پر ترس کھا رہا تھا، کسی کو مجھ پر غصہ آ رہا تھا، کوئی مجھے تسلیاں دے رہا تھا اور کوئی جنگ کو گالیاں۔ جیل واپس پہنچنے تک میں پونم کی بکھیری یادیں سمیٹتا رہا۔ فرار کے امکانات کو میں نے ہمیشہ مد نظر رکھا تھا، لیکن یہاں موجود اپنے ہم وطنوں سے اس کی توقع فضول تھی۔ اذیتیں برداشت کرتے کرتے یہ لوگ بے بسی کا شکار ہو چکے تھے اور انہوں نے حالات کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ جبکہ ان کے خیالات جاننے کے لیے میں نے ایک دو مرتبہ بالواسطہ گفتگو چھیڑی تو مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ پھر میرے ذہن نے ایک دوسری لائن پر کام کرنا شروع کیا۔ یہاں ایک قتل کا ملزم دلیپ سنگھ بھی ہمارے ساتھ ہی بند تھا اور میرے ساتھ اس کی خاصی دوستی بھی تھی۔ وہ پنجاب کے ایک سرحدی دیہات کا رہنے والا تھا اور سمگلنگ کرنے کی شدید خواہش رکھتا تھا۔ میں نے یہاں اپنا تعلق سمگلروں کے جس گروپ سے ظاہر کیا تھا وہ اتنا با اثر گروپ تھا کہ شاید ہی سرحدی دیہات کا کوئی شخص اس سے ناواقف ہو۔ دلیپ سنگھ کی بڑی خواہش تھی کہ اس کا رابطہ بھی اس گروپ سے قائم ہو جائے۔ میں نے اس کی اس نیک خواہش پر کام کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ دلیپ سنگھ کو چند روز قبل ہی 20 سال قید کی سزا ہوئی تھی اور چند دنوں ہی میں اس کا چالان دوسری جیل میں جانے والا تھا۔
मैंने 2 दिन में ही उसका ईमान ख़राब कर दिया। हमारा मंसूबा कुछ इस तरह तय पाया कि मैं कल ही अदालत में सरहद पार करने का इकबाल जुर्म करके सज़ा पालूंगा और सज़ा पाते ही पाकिस्तानियों को एक ख़ास जेल में भेज दिया जाता है। दलीप सिंह भी अपना चालान उसी जेल में डलवाएगा। हम दोनों को इकट्ठे ही गार्ड लेकर जाएगी। रास्ते में उसके साथियों की मदद से हम फरार हो जाएंगे। इकट्ठे पाकिस्तान पहुंचेंगे, जहां से उसको हम किसी दूसरे मुल्क भिजवा देंगे और 3-4 साल बाद जब वो करोड़पति बन जाएगा तो भारत पर लानत भेजकर अपने बाकी घर वालों को भी उसी मुल्क में बुलाकर आबाद हो जाएगा। ये मंसूबा मैंने कुछ उस चालाकी से उसके जहन में डाला और उसके सामने मुस्तकबिल का ऐसा सुहाना नक्शा खींचा कि दलीप सिंह पागल हो गया। ठीक है जवाना, उसने बिल आखिर फैसला कुन लहजे में कहा। देखना कहीं मौके पे पीठ न दिखा जाना। मैंने उसे गैरत दिलाई। मैं सिख का बच्चा हूँ मियाँ, किसी लाले की औलाद नहीं, दलीप सिंह मूंछों को ताव देता हुआ बोला। अगले रोज मेरी तारीख थी। मैंने इकबाल जुर्म कर दिया और अदालत ने मुझे 1.5 साल कैद की सज़ा सुनाई। दलीप सिंह ने अपनी मुलाकात पर अपने साथियों को एतमाद में लेकर मदद पर आमादा कर दिया और करीबन 3-4 रोज के बाद हमारा चालान नाप जेल के लिए डाल दिया गया। इस असना में दलीप सिंह ने जेल के डॉक्टर से साजबाज करके उसकी मुट्ठी गर्म की और इंसानी हमदर्दी का वास्ता देकर उसे इस बात पर आमादा कर दिया कि वो मेरे लिए ये सिफारिश कर दे कि मैं जेली बीमारी की वजह से जिसका शिकार मैं सज़ा के फ़ौरन बाद हो गया था, लोहे की सलाखों वाली बेड़ी के साथ सफ़र नहीं कर सकूंगा। मुझे सिंगल वाली बेड़ी पहना दी जाए। हमने इस बात की किसी को हवा भी नहीं लगने दी कि मेरे बेड़ी बदल जाएगी। डॉक्टर को सिर्फ यही इल्म था कि दलीप सिंह ने यह काम मेरी हमदर्दी हासिल करने के लिए किया है, क्योंकि जल्द या बदेर हम दोनों रिहा हो जाएंगे। उसके बाद हम मिलकर स्मगलिंग किया करेंगे। अल्लाह ताला मुसब्बबुल असबाब है। जब उसने किसी की बिगड़ी बनानी हो तो गैब से उसके लिए ऐसा सामान पैदा कर देता है कि इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। इस रोज़ सिर्फ हम 2 कैदियों का चालान जा रहा था और हमें ले जाने वाले थे एक बूढ़ा हवालदार और 2 सिपाही। जेल से बाहर निकलते ही वो हमारे यार बन गए। एक तो वहीं से गायब हो गया क्योंकि उसने उस काम के लिए पहले ही से अपना टीए अपने साथियों को दे दिया था। अब एक हवालदार और एक सिपाही हमारे साथ रह गए थे। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।